بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک کی ذیل میں اس کی نسبت سے جو بہت ساری خوبصورتیاں ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک خوبصورتی کو میں صدقہ فطر کے طور پر لیتا ہوں۔ یہ صدقہ فطر سے مراد فطرانہ بھی جسے ہم کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الرمضان بھی کہتے ہیں، اور زکوٰۃ الصوم بھی کہتے ہیں۔ یہ چاروں نام اس کے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے زکوٰۃ الصوم اس کو اس لیے کہتے ہیں، یعنی روزے کی زکوٰۃ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن سے براہ راست روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کی روح مجروح ہو جاتی ہے، اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ناپختہ حالت میں گویا ٹوٹا پھوٹا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر کھا لینے سے جو ہے، اور کچھ اور جو اللہ کی طرف سے حدود و قیود ہے ان کو توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے، بدنگاہی کرنے سے، کسی کی چغلی سننے سے، کسی کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کر لینے سے، یہ سارے معاملات جو ہیں، کسی کی غیبت کر لینے یا سن لینے سے، اس سے بھی روزے کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں مل کے پھر روزے کی وہ جو اعلیٰ ترین حالت ہے اس کو مجروح کر دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ضعیف اور نعیف جو ہے وہ روزہ اپنی اس حالت کے ساتھ پہنچتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخر میں صدقہ فطر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے میری امت کے لیے ایک انعام ہے، کہ اس کی برکت سے اللہ وہ جو روزوں کے نقائص ہوا کرتے ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کمزوری رہ جاتی ہے، اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اور گویا جب بندہ صدقہ فطر عطا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کامل روزے کا اجر جو ہے اس کا فرمان جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس کی یہ واجب عمل ہے، اور اس کی تاکید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ویسے ظاہری طور پر تو اس کی واجبیت جو ہے وہ جب جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، یعنی عید کا چاند نظر آتا ہے، اس وقت واجب ہوتا ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پوری امت کے علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو آپ کے گرد و پیش میں رہنے والے آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب، جاننے والوں میں سے نسبتاً محروم طبقہ ہے یا کم وسائل والا طبقہ ہے، انہیں شامل کرنا ہے عید کی خوشیوں میں، تاکہ وہ بھی اپنی خوشیاں اسی طرح گزار سکیں جس طرح میں، آپ یا ہمارے اہل خانہ جو ہے اس کو گزارتے ہیں۔ اس کا تصور یہ ہے کہ واجب تو یہ اس وقت ہوتا ہے، یعنی گویا اس کے بعد دینا تو ہر قیمت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے دیا جانا جو ہے وہ بھی مستحسن ہے، وہ ان معنوں میں کہ وقت سے پہلے لوگوں تک جو ہے اس کی رقم پہنچ جائے، اور تاکہ وہ لوگ بھی جو ہیں بر وقت اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے عید کی کچھ خوشیاں جو ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ مطلب ان دنوں میں بھی دے سکتے ہیں، جو بھی چل رہے ہیں دن؟ بالکل دے سکتے ہیں، رمضان المبارک میں کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ افضل ترین تو وہی ہے کہ اس رات سے لے کر صبح نماز عید سے پہلے جو وہ ادا کیے جائے، وہ تو پھر واجب ہو گیا نا، واجب ہو گیا، ہر قیمت یہ سمجھیں وہ ڈیڈ لائن ہے ایک طرح کی۔ یہ میں اکثر اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں یوٹیلیٹیز کے بل آتے ہیں نا، تو ان کے اوپر ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اس ڈیڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ تو ہر قیمت ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جتنا پہلے کر دیں اتنا زیادہ آپ کے لیے سہولت اور بہتر ہے۔ ہاں، وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تو کچھ لوگ جن کی بہت سی چیزیں خریداری کرنے کے لیے وہ تو نہیں کر سکتے، تو اس سے پہلے ہم اگر ان کو پرووائڈ کر دیں تو وہ جو بھی خوشیاں عید کی وہ ان کے تک پہنچ جائیں گی۔ ہو جایا کرتے ہیں۔ اب یہ کہ کن پر فرض ہے، تو ہر جو ہے نا حوائج اصلیہ رکھنے والا آدمی، یعنی جو بنیادی گھر کی اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس کسی درجے کی رہائش، اپنا گھر ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جس کے پاس ایک رہائش مکان ہے، پھر اس کے پاس بنیادی صبح و شام کے کھانے کا جو ہے وہ وسائل موجود ہے، تو ایسا شخص جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ خود عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، یہ اگر وہ خود اس کے اوپر تو اس کی جو ہے نا واجبیت ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں، اور زیر کفالت لوگوں میں بھی وہ لوگ بالخصوص جو ابھی بلوغت کی درجے پر نہیں پہنچے، یعنی عمومی طور پر ان کے بچے اور ان کے گھر میں کام کرنے والے ایسے لوگ جن کی عمریں کم ہیں، وہ سارے بھی براہ راست اس کی ذمہ داری ہیں، ان سب کی طرف سے بھی اس نے ادا کرنا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر آ کے مہمان ٹھہرتا ہے اور وہ چاند کی رویت جو ہے اسے آپ کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے بعد گویا اس نے عید آپ کے ساتھ گزارنی ہے، تو اس کا صدقہ بھی فطرانہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر عید والی صبح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے، تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ جو ہے وہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا نگران ہے، یعنی عمومی طور پر جیسے ہمارے ہاں ایک نظام زندگی ہے، اس کے اندر جیسے شوہر ہے
یا گھر کا جو والد ہے اس کی طرف سے وہ ادا کیا جائے گا. اچھا. اور جو بالغ بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنی طرف سے خود ادا کریں گے. بیوی جو ہے وہ بھی ظاہرہ اپنی طرف سے ادا کرے گی, لیکن اگر بیوی خود ورکنگ لیڈی نہیں ہے, کمانے والی نہیں ہے, یا صاحب نصاب نہیں ہے, کمانا ضروری نہیں ہے, ایک خاتون کے پاس وسائل موجود ہیں, وراثت سے زمین اس کے پاس موجود ہے, اس کو اور طرف سے اس کے انکم کے ذرائع ہیں, یا اس کی اولاد, ایون اس کا شوہر اسے کوئی رقم دے دیتا ہے, تو اب وہ صاحب مال تو ہو جاتی ہے نا, بے شک وہ ورکنگ لیڈی نہ بھی ہو, تو اسے افضل یہ کہ وہ اپنے اس میں سے خود دے تاکہ اس کی طرف سے بھی جذبہ جو ہے وہ پہنچے. لیکن اگر بالفرض وہ نہیں پہنچتے تو گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ سب کی طرف سے ان سے اجازت لے کر انہیں آگاہ کر کے ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. اور رمضان المبارک کی عبادت کی تکمیل جو ہے وہ صدقہ فطر کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں ادا کرتا تو گویا یوں ہی ہے کہ جیسے اس نے ابھی رمضان کی عبادت کا کما حق جو ہے نا وہ ادا نہیں کیا. یہ جو میں نے رات کا معاملہ بتایا آپ کو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا تو آپ فطرانے کی رقم لیتے اور خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے, جو ضرورت مند جن کے بارے میں آپ کو علم ہوتا کہ یہ ضرورت مند ہیں یا ان تک فطرانہ پہنچنا چاہیے اور ان کی خوشیوں کے اضافے کا ذریعہ بننا چاہیے, تو آپ خاموشی کے ساتھ جنس کی شکل میں, مال کی شکل میں وہ فطرانہ جو ہے ان لوگوں کے گھروں پر خود جا کے پہنچا دیا کرتے تھے. میں نے یہ بات اس لیے بالاہتمام کہی کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود, اتنا باوسائل شخصیت ہونے کے باوجود, یعنی عرف عام میں براہ راست کہوں تو اتنی مالدار شخصیت ہونے کے باوجود آپ خود دروازے پہ جاتے ہیں اور دستک دے کے خاموشی کے ساتھ اتنی دھیمے لہجے سے دستک دیتے ہیں کہ جو ساتھ والے گھر ہیں ان تک اس کی خبر نہیں پہنچتی ہے. آپ اس انداز میں دیتے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ ہمارے ہاں جس انداز میں فطرانہ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے, گھروں کے باہر کئی گھنٹے پہلے لوگ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ گھر کا جو صاحب ثروت آدمی ہے وہ باہر آتا ہے اور وہ چند سکے ایک اور چند. اس میں ایک بڑی اہم بات اور بھی ہے, یہ جو فطرانے کی رقم ہے کیونکہ یہ ایک شخص کی طرف سے ادا کی جا رہی ہوتی ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک آدمی کا جو فطرانہ ہے, جو مکمل فطرانہ ہے, وہ ایک آدمی کو دیا جائے. یعنی ایک آدمی کے فطرانے کو 5 لوگوں میں تقسیم کرنا جو یہ مناسب عمل نہیں ہے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یا تو ایک آدمی کو, بے شک ایک آدمی کو ایک سے زائد لوگوں کا فطرانہ دینا مناسب ہے, لیکن ایک آدمی کا فطرانہ 4 لوگوں میں تقسیم کر دیں 10-10 20-20 روپے کر کے, وہ مناسب عمل نہیں ہے. کیونکہ تصور فطرانے کا یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کم از کم اپنی اس دن کی جو 2 وقت کی کفالت ہے وہ آپ کی اس رقم سے کر سکے. اس کا بنیادی روح اس کے پیچھے یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 8 رمضان گزارے اور 8 رمضان میں سے 7 رمضان مبارک کا احوال فطرانے کے ذیل میں سیرت نگاروں نے محفوظ کیا. اب کتنا دلچسپ عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور جو آپ نے گندم کے حساب سے بھی جو ہے وہ فطرانہ ادا کیا, آپ نے جو کے حساب سے بھی ادا کیا, کھجور کے سے بھی کیا اور کشمش کے حساب سے بھی کیا. اور یہاں میں اپنے سامعین اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 7 میں سے 4 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش جو سب سے مہنگا تھا, جو مال تھا, اس کے حساب سے اس کا نصاب مرتب کر کے تو حضور نے فطرانہ ادا کیا. اس سے ہم تک یہ ایک گویا ترغیب پہنچتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے مال اسباب میں جو ان 4 چیزوں میں جو سب سے بہتر چیز ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ کرنا چاہیے. اچھا, کئی لوگ انتہائی باوسائل ہوتے ہیں, یعنی اپنے گھر کے حوالے سے, بینک بیلنس کے حوالے سے, اور وہ کیا کہتے ہیں ان میں سب سے کم کون سا ہے, گندم والا سب سے کم ہے نا, 2.25 کلو پر آپ نے دینا ہے. گندم 2.25 کلو ہے, جو کھجور اور کشمش جو ہے وہ 3.5 کلو ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ 2.25 کلو والا قیمت میں بھی کم ہے اور مقدار میں بھی کم ہے, کم پیسے بنیں گے, تو وہ پیسے لے کے جو ہے وہ لوگوں کو فطرانے کے طور پر دے کے دل مطمئن کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں جو آپ کی بہترین چیز ہے وہ پہنچتی ہے. آپ کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ, آپ کے دوست احباب, رشتہ دار, وہ شاید آپ کی مالی حالت سے باخبر نہ ہوں. اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا وسائل دے رکھے ہیں. سو آپ ایک نیت ارادہ کر بھی لیں اور جاتے رمضان میں آپ خواہ اس کی وجہ سے ایک بخل سے کام لیں, کنجوسی سے کام لیں یا غیر ضروری سمجھداری سے کام لیں, اور اس کی بنیاد پر اللہ کے جلال کو دعوت دیتے ہوئے آپ پورے رمضان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پروردگار عالم کی شکرانے کو تصور میں ذہن میں رکھتے ہوئے, جو صدقہ فطر میں سے صدقہ شکر بھی کہتے ہیں. یعنی اصل میں کہ پروردگار نے ہمیں پورے 29 یا 30 دن کا مہینہ عطا فرمایا, جس میں ہم نے اپنے مقدور بھر جو ہمارے بس میں تھا اپنی ریاضت, عبادت, نماز, روزہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے اپنی توفیق کے مطابق جو ہے نا وہ کیے, اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئے. اور لیلۃ الجائزہ رات کو گزر چکی ہے, یعنی آخری رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کا تصور کیا ہے
کہ وہ جس میں اللہ انعام کی رات اسے کہتے ہیں، جس میں پروردگار عالم مزدوری مکمل ہونے پر اجرت کے ساتھ انعام بھی عطا کرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں لیلۃ الجائزہ کے ذیل میں کہ لیلۃ الجائزہ اجرت کی رات نہیں ہے، انعام کی رات ہے، یعنی اجرت تو ملتی ہی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انعام بھی ملتا ہے۔